السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دست غیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 264 سے۔ میزان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں، یعنی قیامت کے دن وزن حق ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ قیامت کے دن ہر انسان کا عقیدہ اور اس کے کردار و گفتار کا وزن کیا جائے گا، اور میزان عدل میں اس کے تمام عقائد و اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اسے جزا یا سزا ملے گی۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر میزان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میزان پر یقین رکھے، لیکن میزان کی کیفیت کے متعلق جاننا ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کے عقیدہ و عمل کا میزان کیسا ہوگا اور وزن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ میزان کی تفصیل کا جاننا فرض نہیں ہے، بلکہ انسان کو خود ہی اپنے ضمیر کے میزان پر اپنے عقائد و اعمال کا وزن کرتے رہنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدہ و عمل کو قرآن اور محمد و آل محمد کے میزان پر تولے، اور پھر خود ہی فیصلہ کرے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انسان کو اپنی برائیوں کا پلڑا وزنی دکھائی دے تو توبہ و استغفار کرے، اور اپنی نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تفسیر منہاج الصادقین میں مرقوم ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، یہ سورہ پڑھی، سورہ زلزلات کی آیت نمبر 8 پڑھی رسول خدا نے، یعنی پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے بھی دیکھے گا۔ اس آیت مجیدہ کو سن کر ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا خداوند عالم قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی اور برائی کا بھی حساب رکھے گا؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر اعرابی زار و قطار رونے لگا اور اٹھ کر یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ ہائے میری رسوائی، ہائے میری فضیحت۔ اس کے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعرابی کا دل ایمان سے باخبر ہو گیا۔ جی ہاں، میزان الہی پر ایمان اور یقین کا یہی تقاضا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے متعلق سوچے اور اس کے نتیجے میں اپنی ہونے والی رسوائی کے متعلق فکر کرے۔ اسی لیے میزان کے متعلق یہ سوال کرنا کہ نامہ اعمال کیسا ہوگا، اور ملائکہ اس کا ریکارڈ کیسے تیار کرتے ہیں، اور انسان کے تمام اعمال و گفتار کو کیوں کر محفوظ کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً اس طرح کے تمام سوال لغو اور بیہودہ ہیں۔ انسان کو اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ نامہ اعمال کی تحریر کا تعلق انسان کے بجائے فرشتوں سے ہے، اور فرشتوں کی ذمہ داریوں کے احساس سے انسانی ذہن قاصر ہے۔ اس لیے سلامتی ایمان اسی میں ہے کہ انسان اس پر اجمال عقیدہ رکھے، اور جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر دل و جان سے یقین رکھے، اور ہر وقت انسان کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے باز رہے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ دکھائی نہ دیں، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ثبت بھی ہو چکے ہوں تو توبہ کر کے انسان اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال اسے ملے تو اس میں گناہوں کے بجائے نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دے۔ صراط۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ اس پر یقین رکھے۔ قیامت کے دن دوزخ پر ایک پل نصب کیا جائے گا، اور تمام مخلوقات کو اس سے گزارا جائے گا، اور جو شخص جہنمی ہوگا وہ اس پل سے گر کر دوزخ میں جا پڑے گا، اور جو جنتی ہوگا وہ اس پل سے سلامتی سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا۔
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پل کے سے گزرنے کے لحاظ سے لوگوں کی رفتار مختلف ہوگی۔ کچھ لوگ پل صراط سے بجلی کی سرعت سے گزریں گے اور کچھ آندھی کی رفتار سے گزریں گے اور کچھ گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے اور کچھ لوگ پیدل افراد کی رفتار سے پل صراط کو عبور کریں گے اور کچھ لوگ بچے کی طرح گھسٹ گھسٹ کر اس پل کو عبور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے پل صراط کو چوڑا کر دے گا اور گناہگاروں کے لیے اسے باریک کر دے گا، اور پل کی ہمواری اور ناہمواری اور اس کی روشنی اور تاریکی گزرنے والوں کے حالات پر منحصر ہوگی۔ روایت میں مذکور ہے کہ محشر کے مواقف بھی اس پل پر قائم ہوں گے۔ سادہ لفظوں میں پل صراط پر چیک پوسٹیں ہوں گی، اور ان مواقف میں سب سے زیادہ سخت موقف کا نام مرصاد ہوگا، اور وہاں لوگوں کے ایک دوسرے پر ظلم و ستم کی تحقیق ہوگی اور عدل الہی کامل طور پر آشکار ہوگا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ظلم کی مقدار کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، اور اگر ظالم کی کوئی نیکی ہوگی تو ظلم کی مقدار کو مد نظر رکھ کر اس کی نیکی کو مظلوم کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور اس موقف پر بعض اہل ایمان پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صاحب حق کو راضی کرے گا اور اس مومن کو نجات دے گا۔ کوثر و شفاعت۔ کوثر پر یقین رکھنا واجب ہے، اور کوثر جنت کی ایک نہر یا محشر کے ایک حوض کا نام ہے جس کی لمبائی ایلۂ بصرہ سے صنع یمن تک ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی، اور اس حوض کے سنگریزے یاقوت اور مرجان اور زبرجد کے ہوں گے۔ ستاروں کی تعداد میں وہاں پیالے رکھے ہوں گے، اور 1000 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو محسوس ہوگی، اور جو بھی اس پانی کو پی لے گا وہ سیراب ہو جائے گا، اسے پھر پیاس محسوس نہ ہوگی، اور اس میں لذت اتنی ہوگی کہ انسان وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ تک جانا پسند نہیں کرے گا۔ اور وہ نہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہوگی، اور اس کے ساقی امیر المومنین ہوں گے، اور دوستان آل محمد کے علاوہ کسی کو اس سے ایک گھونٹ پینا بھی نصیب نہ ہوگا۔ اسی طرح سے اس بات پر بھی یقین رکھنا واجب ہے کہ رسول خدا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام قیامت کے دن گناہگار اہل ایمان کی شفاعت فرمائیں گے۔ ذوات طاہرہ گناہان کبیرہ کے مرتکب اہل ایمان کی نجات کی درخواست کریں گے اور انہیں جنت پہنچائیں گے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک متواتر حدیث ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے: میں نے اہل کبائر کے لیے اپنی شفاعت کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی شفاعت 5 قسم کی ہوگی۔ نمبر 1، روز محشر کی ہولناکی سے نجات کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ روز محشر کی ہولناکی سے نجات کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور اس شفاعت سے تمام امتیں بہرہ مند ہوں گی۔ نمبر 2، ہادیان دین کی شفاعت سے بعض مومن کسی حساب کے بغیر داخل جنت ہوں گے۔ نمبر 3، کچھ مومن جو گناہان کبیرہ کی وجہ سے عذاب کے حقدار بن چکے ہوں گے، ان کے لیے عذاب دور کرنے کے لیے معصومین شفاعت فرمائیں گے۔ نمبر 4، بعض اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو معصومین کی شفاعت کی وجہ سے انہیں آتش دوزخ سے نجات نصیب ہوگی۔ نمبر 5، کچھ مومن جن کا مقام پست ہوگا، مومنین کی شفاعت کی وجہ سے انہیں بلند مقام ملے گا۔ واضح رہے کہ آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، ملائکہ، علماء اور کامل مومنین کی شفاعت کرنے کی اجازت عنایت فرمائے گا۔ اس مقام پر
ہم یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شفاعت گناہ گاروں پر جسارت کا ذریعہ ہرگز نہیں ہوگی، اور ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو گناہوں کی کھلی چھٹی مل چکی ہے، وہ جی کھول کر گناہ کریں اور ہر قیمت پر ان کی شفاعت ہو جائے گی، اور ایسا سوچنا بھی ہر لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ شفاعت کے استحقاق کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان حالت ایمان پر مرے، اور ایسا کون ہے جسے یہ یقین ہو کہ وہ حالت ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہوگا، جبکہ روایات اور آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور انسان کی موت حالت کفر پر واقع ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شفاعت کے متعلق یہ بھی وارد ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کے مرتکب کو قیامت کے ابتدائی موافق میں شفاعت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ کئی سال تک عذاب جھیلنے کے بعد شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی لیے شفاعت گناہوں کی جسارت کا ذریعہ ہرگز نہیں، بلکہ رحمت الہی اور خوف خدا کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض گناہ گار ایسے بھی ہوں گے جنہیں شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ خدا سے سوال کرو کہ وہ تمہیں شفاعت کے قابل بنا دے۔ جنت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے جنت کا یقین رکھے۔ جنت میں خدائی مہمان خانہ ہے جسے اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے، اور اس میں مہمان نوازی کا تمام سامان بدرجہ اتم موجود ہے۔ جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے اور پینے کے لیے بہترین مشروبات، اور پہننے کے لیے فاخرہ لباس، اور دیکھنے کے لیے حسین مناظر، سننے کے لیے جاں فراں نغمات، اور خدمت کے لیے حسین ترین بیویاں، اور روحانی لذت کے حصول کے لیے محمد و آل محمد کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن مجید اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں انسان کو وہ نعمتیں فراہم کی جائیں گی جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا، اور ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے اس کے متعلق کبھی سنا ہوگا۔ اسی لیے نعمات جنت کی حقیقت اور خصوصیات کے متعلق سوال کرنا بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ نعمات جنت ادراک انسانی سے بلند و بالا ہے، اور انسانی فہم و ادراک ان کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ البتہ جنت کے متعلق قرآن مجید سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: جنت ابدی ہوگی، اسی لیے جو مومن اس میں وارد ہوگا اسے وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، اور اس کی رہائش کے متعلق کوئی وقت تک مقرر نہ ہوگا، بلکہ ابد الآباد تک جنت میں رہے گا۔ جنت میں نفرتیں اور کدورتیں موجود نہیں ہوں گی، اسی لیے تمام اہل جنت آپس میں مثالی محبت رکھتے ہوں گے، اور ان میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہوگا۔ اہل جنت کے حالات میں تبدیلی واقع نہ ہوگی، یعنی جیسے ہی انہیں دخول جنت کا حکم ملے گا تو وہ خوش ہوں گے، اور جنت میں ان کی خوشی میں کبھی بھی کمی واقع نہ ہوگی، اور ان کی قوت میں بھی کبھی کمی واقع نہ ہوگی، اور ان پر بڑھاپا اور کمزوری طاری نہ ہوگی، اور ان کی جوانی سدا بہار ہوگی، اور ان کی صحت ہمیشہ قابل رشک رہے گی۔ انہیں بیماری کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور ان کی عزت کبھی ذلت میں تبدیل نہیں ہوگی، اور انہیں ایسی زندگی عطا کی جائے گی کہ انہیں موت کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ایسی حکومت و سلطنت عطا کرے گا جس کے مقابلے میں روح زمین کی تمام سلطنت اور حکومت ہیچ ہوگی، کیونکہ دنیا کے سلاطین کو ہمیشہ اپنے معزول اور بیمار ہونے اور موت کا خطرہ رہتا ہے، جبکہ اہل جنت کو اس طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ سلاطین دنیا اپنی تمام مرادیں حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن اہل جنت کو خدا ایسی سلطنت عطا کرے گا کہ ان کی ہر مراد کسی کوشش و جد و جہد کے بغیر پوری کر دی جائے گی، اور جس وقت جو بھی ارادہ کریں گے وہ ارادہ فوراً پورا ہو جائے گا۔ ہزارہا فرشتے انہیں روزانہ سلامی دیں گے،
اور انہیں مبارکباد دیں گے۔ اور اگر کوئی جنتی تمام اہل جنت کی ضیافت دینے کا ارادہ کرے گا تو وہ سب کو ضیافت دے سکے گا۔ اہل بہشت کی شاہی اور سلطنت کا تذکرے کے لیے قرآن مجید کی آیت سماعت کیجیے، سورہ دہر کی آیت نمبر 20۔ جب تم دیکھو گے اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتیں اور ایک ملک کبیر دکھائی دے گا، اور اس کے برعکس قرآن مجید اس دنیاوی زندگی اور اس کی سلطنت اور حکومت کو آخرت کے مقابلے میں لہو و لعب سے تعبیر کرتا ہے۔ علاوہ ازیں جنت کی نعمات میں تنوع پایا جائے گا، اور اہل جنت ہمیشہ نت نئی لذات سے بہرہ مند ہوں گے، اور ہر جمعے کے دن نعمات جنت 70 گنا بڑھ جائیں گی، اور نعمات جنت کسی درد و الم کا موجب بھی نہیں بنیں گی۔ یعنی اہل جنت کی غذا ان کے لیے درد معدہ کا باعث نہیں ہوگی، اور نغمات جاں فضا کا سننا سماعت پر ناگوار اثر مرتب نہیں کرے گا، اور انہیں بدبو اور میل کچیل سے بھی کوئی سابقہ نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ ان کے بال تک نہ بڑھیں گے اور انہیں ناخن تراشی کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ جنت کی تمام نعمتیں خالص اور لطیف ہوں گی۔ علاوہ ازیں جنت کی جملہ نعمات حیات نامے کی مظہر ہوں گی، اور جنت کے پرندے بھی اہل جنت سے گفتگو کریں گے، اور نسیم بہشت کے چلنے کی وجہ سے درختوں کے پتے حرکت کریں گے تو ان سے بھی تسبیح و حمد کی جاں فضا نغمات بلند ہوں گے، جس سے اہل جنت کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں، میں ذاتی طور پر چاہتا تھا کہ بہشت کے اوصاف اس سے بھی زیادہ تحریر کروں، لیکن میں اسی مقدار پر ہی قناعت کر رہا ہوں، اور اپنے پیارے قارئین سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی چیز کے دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرات اس چند روزہ زندگی پر ہرگز قناعت نہ کریں، اور گردش لیل و نہار کے اسیر ہرگز نہ بنیں، اور آپ حضرات دنیاوی کثافتوں سے قطع تعلق کر کے خدائی مہمان خانے کی ضیافت کے لائق بنیں، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے عقیدے کو ہر کثافت سے پاک کریں، اور اپنے عمل کو ابلیسی کثافتوں سے پاک کریں، اور پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت بجا لائیں، اور آئینہ دل کو دنیاوی غبار سے صاف کر کے اس میں اللہ اور اس کے پیاروں کی محبت کو جگہ دیں، اور اس طریقے سے قرب خداوندی کے منازل طے کریں۔ اور ہماری ان تمام معلومات کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ پاک ہو جائیں تاکہ پاک گھر میں پاک لوگوں کی ہمسائیگی کے قابل بن سکیں، خدا کی بندگی بجا لائیں تاکہ خدائی بادشاہت کے حقدار بنیں، اور اس کے غلام بن جائیں تاکہ جنت میں آقا کا مقام حاصل کر سکیں۔ دوزخ۔ ایک مسلمان کے لیے دوزخ پر یقین رکھنا واجب ہے۔ دوزخ ایک تنگ و تاریک گہرا غار ہے جہاں اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں جن کے ادراک سے ذہن بشر قاصر ہے، اور قرآن و حدیث میں عذاب کی کیفیات اس طرح آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہشت کو اپنا مہمان خانہ بنایا، اور نافرمان سرکش انسانوں اور جنات کے لیے دوزخ کو زندان خانہ مقرر کیا ہے۔ جنت دارالسلام ہے اور لطیف، نرم دل اور پاک افراد کا مسکن ہے، جبکہ دوزخ ایک ایسا اسپتال ہے جو درشت، سنگدل اور غیر سالم افراد کا ٹھکانہ ہوگا۔ بالفاظ دیگر دوزخ ایسے امراض دل میں مبتلا لوگوں کا گھر ہے جن کے دل کی کجی قابل علاج نہیں تھی، جن کے دل کفر و عناد اور حق کی دشمنی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ چنانچہ ایسے افراد کو دوزخ میں ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھا جائے، اس لیے ایسے مریضوں کو دوزخ نامی اسپتال میں جگہ دی جائے گی۔ اہل دوزخ کا انسانیت سے کوئی ناطہ نہیں رہتا، اسی لیے دوزخ کا داروغہ
مالک ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ دوزخ میں 2 قسم کے افراد ہوں گے۔ پہلی قسم میں کافر، مرتد اور مشرک اور جملہ بے دین افراد ہوں گے، جن کے دل کی بیماری کسی طرح سے بھی قابل علاج نہ ہوگی، تو ایسے افراد ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اور بعض صحیح عقیدہ رکھنے والے صاحبان ایمان بھی اپنی بدعملی کے باعث دوزخ میں ہوں گے، جہاں انہیں ان کی بدعملی کی سزا ملے گی، اور آخرکار یہ لوگ اپنی سزا کے ذریعے سے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، تو انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں روانہ کیا جائے گا۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں مکمل سزا سے قبل خاصان خدا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، انہیں بھی سزا مکمل ہونے سے قبل دوزخ سے رہائی مل جائے گی اور انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ ہم نے احوال جنت میں جو کچھ بھی سنا اور آیت اللہ صاحب نے جو بھی تحریر کیا، احوال دوزخ اس کے بالکل متضاد ہے۔ اہل دوزخ ہمیشہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور بھوک اور پیاس سے سر پٹکتے ہوں گے، اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے انہیں دوزخ میں ہی اگنے والے درخت زقوم کی غذا فراہم کی جائے گی، اور ان کی پیاس بجھانے کے لیے گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی اندڑیاں تک کٹ جائیں گی اور وہ دوزخ میں ہلنے جلنے کے قابل نہ ہوں گے۔ جس طرح سے کسی انسان کے ہاتھ پاؤں پر میخیں مار کر دیوار کے ساتھ پابند کر دیا جائے، ان کی بھی ویسی ہی حالت ہوگی، اور دوزخ میں انہیں اتنی تاریکی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ انہیں اپنا ہاتھ تک سجائی نہیں دے گا، اور انہیں دوزخ پہ اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس کے تصور سے ہی انسانی ذہن قاصر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان پاک دل ہو کر قرآن مجید اور احادیث نبوی میں سے دوزخ کے حالات کا مطالعہ کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان احوال کو پڑھ کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی خاصان خدا دوزخ کا ذکر سنتے تھے تو ان کی چیخیں بلند ہو جاتی تھیں اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان خاصان خدا کے حالات کو نقل کرنا طول کلام کا موجب ہے، اسی لیے ہم اس کے بیان سے صرف صرف نظر کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ دوزخ میں صرف جسمانی عذاب ہی نہیں ہوگا بلکہ روحانی عذاب بھی ہوگا، جن میں سے سخت ترین عذاب رحمت خدا سے مایوسی کی صورت میں ہوگا۔ اور اس اجمال کی تشریح یہ ہے کہ جو گناہ گار دوزخ روانہ کیے جائیں گے، اگر ان میں سے کسی کے دل میں ذرہ برابر خدا کا پر ایمان ہوگا تو اسے دوزخ کے پہلے طبقے میں بھیجا جائے گا، اور جب ان کی بدعملی کی سزا مکمل ہو جائے گی تو انہیں اس سے رہائی نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا پر ایمان نہ ہوگا، انہیں ابدی زندان کے طبقات میں منقتل کر دیا جائے گا، اور اس کے 6 طبقے ہوں گے، اور جو افراد زیادہ سے زیادہ بدکار اور کافر ہوں گے ان کو اسی تناسب سے مختلف طبقات میں ٹھہرایا جائے گا، اور دوزخ کے سب سے پست طبقے میں منافقین کو رہائش دی جائے گی۔ جب تک تمام لوگ اپنے مناسب طبقوں میں پہنچ جائیں گے تو دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اس وقت ایک آواز بلند ہوگی جسے تمام دوزخی سن سکیں گے، یہ ابدی زندان ہے اور تم میں سے کسی کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس آواز کے سننے سے تمام دوزخی اپنی نجات سے مایوس ہو جائیں گے، اور یہ سب سے بڑا روحانی عذاب ہوگا۔ علاوہ ازیں دوزخ میں نفرت اور دشمنی کا ماحول ہوگا، اور اہل دوزخ ایک دوسرے پر سب و شتم کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور اس کے علاوہ انہیں ملائکہ اور شیاطین کی طرف سے بھی دھتکار اور لعنت ملامت سننی پڑے گی، اور بعض اوقات نوبت یہ بھی آئے گی کہ وہ شماتات کی وجہ سے آہ و فغاں نہیں کریں گے۔ اہل دوزخ کے عذاب کو دوبالا کرنے کے لیے انہیں کسی وقت اہل جنت کے آرام و سکون کے مناظر دکھائی جائیں گے، اور جب وہ اہل جنت کو آسائش و راحت میں دیکھیں گے تو ان کے دل حسرت کی وجہ سے جل کر کباب ہو جائیں گے۔ اب اگر کہا جائے کہ مذکورہ 14 اشیاء پر یقین رکھنا انتہائی مشکل ہے
اور بہت کم افراد کو ہی دولت یقین میسر آتی ہے، تو پھر ان اہل ایمان کی آخرت میں کیا حالت ہوگی، جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن وہ یقین کی دولت سے محروم ہیں۔ اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ ہم نے ان 14 چیزوں کو ترتیب وار نقل کیا، آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کیا، اور ان کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ان پہ یقین رکھنا واجب ہے، تو ہم نے کسب یقین کے لیے ان کے دلائل و براہین بھی بیان کیے اور کتاب اور سنت سے ان کے ثبوت فراہم کیے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ہماری معذورات کو پوری توجہ اور دیانتداری سے پڑھے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ یقین کی نعمت سے محروم رہ جائے۔ ہمیں توقع ہے کہ ہمارا ہر صاحب انصاف قاری دولت یقین سے مالا مال ہو جائے گا۔ البتہ ہماری سفارشات پر عمل کرنا دشوار ضرور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہم جہاد بالنفس پر زور دیتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نفس سے جہاد کرنا ہی جہاد اکبر ہے۔ تو ہمارے محترم قارئین کو یہ جان لینا چاہیے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ: تکلیف سہے بغیر خزانہ ہاتھ نہیں آتا، پیارے بھائی مزدوری اسے ہی ملا کرتی ہے جس نے کام کیا ہو، خدا پرستی اور خواہش پرستی کبھی جمع نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں بھی اپنی مرادیں حاصل کرتا پھرے اور دین بھی درست رہے، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکیں گی، اور فلک تیرا غلام نہیں ہے۔ قارئین کرام، یقین کیجئے نصرت خداوندی سے جہاں تک ہم سے ممکن ہوا ہم نے مطالب کو انتہائی سادہ لفظوں میں بیان کیا تاکہ ان مطالب کو عام افراد بھی سمجھ سکیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے پیارے قارئین سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ انہیں ہماری سابقہ مباحث پر آنے والی مباحث میں سے کسی نقطے کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ اہل علم کی طرف رجوع کریں تاکہ سعادت و نجات کے راستے کو تلاش کرنے میں آسانی ہو سکے۔ پھر حقیقت سمجھنے کے لیے پوری جافشانی سے اس کے تقاضوں پر عمل کریں اور ابدی آسائش کے لیے چند روزہ زحمت کو خندہ پیشانی سے قبول کریں۔ امیر المومنین نے اہل ایمان کے متعلق کیا ہی خوب فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین: انہوں نے چند دن صبر کیا جس کے بعد انہیں طویل راحت نصیب ہوئی۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ جو افراد یقین کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے ان کے ساتھ اگلے جہاں میں کیا سلوک رکھا جائے گا، اس سوال کا جواب ہم سابقہ مباحث میں عرض کر چکے ہیں، لیکن اس مطلب کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ واضح الفاظ میں اس کی تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 3 جملوں میں توجہ فرمائیے۔ نمبر 1، آخرت کے مصائب اور سختیوں سے نجات کے لیے بھی کئی مراتب ہیں۔ ان مراتب میں نمبر 1 یہ ہے ابدی دوزخ سے نجات، نمبر 2 ہے عارضی اور وقتی دوزخ سے نجات، اب نمبر 2 قیامت کی ہولناکی اور مواقف کی سختی سے نجات، نمبر 3 ہے برزخ کے رنج و آلام سے نجات، نمبر 4 ہے مرنے کی گھڑی سے لے کر آخر تک ہر طرح کی سختی سے نجات۔ مرنے کے بعد ثواب اور عقاب کی 3 وجوہات ہیں۔ اول، عقائد و نظریات، دوم، وہ اخلاق و عادات جن کا تعلق دل سے ہے، سوم، جس سے ہر جسم سے سر انجام پانے والے افعال، نمبر 3 ہے آخرت کے عذاب اور سختی کا تعلق مقصر سے ہے، قاصر سے نہیں۔ قاصر وہ ہے جو کوتاہ ہو اور مقصر وہ ہے جو کوتاہی کرنے والا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص کا قد 1 میٹر ہو تو وہ 2 میٹر کی چیز تک دسترس نہیں رکھتا، وہ قاصر ہے، اور جس شخص کا قد 2 میٹر ہو اور اسے 2 میٹر تک رسائی بھی ہو لیکن وہ اپنی سستی وغیرہ سے اٹھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ مقصر ہے۔
3 بنیادی نکات عرض کرنے کے بعد اب ہم یہ کہیں گے کہ ہمیشہ کی دوزخ سے نجات کے لیے اللہ پر ایمان کا ہونا ضروری ہے اور اس پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنا ضروری ہے، اور اس کی موت بھی اسی یقین کے عالم میں واقع ہو، اور پھر اپنی بدعملی کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جائے تو اس کے متعلق امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ابدی دوزخ میں نہ رہ پائے گا، اور ایمان باللہ کی وجہ سے آخر کار اسے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان تو رکھے لیکن دوسرے عقائد پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دوسرے عقائد حقہ کے حاصل کرنے میں اس سے کوتاہی ہوئی ہوگی تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ قاصر رہا ہوگا تو اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہو جہاں اس نے پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک نہ سنا ہو، یا اگر ایک آدھ بار سن بھی لیا ہو تو مزید تحقیق کے قابل نہ ہو، تو ایسے افراد کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یا اگر کسی دور دراز مقام پر بسنے والے شخص نے اتفاق سے حضور اکرم کا نام سن لیا ہو اور وہ تحقیق میں مصروف ہو اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو ایسے شخص کو بھی عقائد حقہ نہ رکھنے کی وجہ سے عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔